من وسعت العلم والكون الفسيح وحملت حب الناس نهجا كالمسيح. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زار قبر الحسين عارفا بحقه غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ. ہم آج کے اس پرمسرت جشن کے موقع پر تمام عالم اسلام، تمام مومن مومنات اور بالاخص یوسف زہرا کے حضور ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امام حسین کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ الحمدللہ آج کی دنیا اس کو سمجھتی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ مہینہ ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور اسی رسول اللہ کے مہینے میں ہی اللہ نے اس کے محبوب حسین کی ولادت اسی مہینے میں رکھی ہے. تو آپ کو واقعی بھی پورا معلوم ہے کہ فطرس جب اپنی غلطی کی بنا پر اس کے پر و بال جل گئے تھے، جب حسین کی پیدائش ہوئی تو حکم خدا سے تہنیت اور تعزیت پیش کرنے کے لیے زمین کی طرف چل پڑے. تو راستے میں فطرس ملے، کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کہا کہ زمین کی طرف جا رہا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ولادت ہوئی ہے، تہنیت پیش کرنے کے لیے کہا کہ ہمیں بھی لے چلیں. جب وہاں پر پہنچے تو رسول اکرم کے سامنے تہنیت کے بعد فرمایا کہ یہ اس طرح وہاں پر پڑے ہیں، مریض ہیں، لہذا سے شفا دی جائے. تو رسول اکرم نے فرمایا جاؤ حسین کے گہوارے سے مس کرو تاکہ اسے شفا مل جائے. اس نے ایسا ہی کیا اور حسین کے گہوارے سے مس کیا. فطرس کے پر و بال دوبارہ آنے لگے اور وہ دوبارہ سے اسے خدا نے صحت دی. ایک مرتبہ وہیں فطرس فخر کرتے ہوئے آسمان کی طرف چلے گئے، اور ادھر سے جبریل نے تہنیت کے بعد تعزیت بھی پیش کی. یہی حسین کربلا معلیٰ میں 3 دن کے پیاس اور بھوک و پیاس میں شہید کیے جائیں گے. تو ایک مرتبہ رسول اکرم رونے لگے اور کہا یہ کیوں، کیسے؟ تو پورا واقعہ بیان کیا. اسی وجہ سے ہم اس مناسبات میں کہتے ہیں مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے، مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے. اتنا ہنسا کرو کہ آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ خود ملائکہ جبریل نے ولادت حسین میں تہنیت کے بعد تعزیت بھی دی تھی رسول اکرم کو. تو یہی وہ فطرس ہے جس نے شفا پا کر آسمان کی طرف چلے گئے، اور شہادت حسین میں ملائکہ و جن نے آ کر حسین کی مدد کرنا چاہی، تو مگر اللہ کی طرف سے حکم ہوا جائے، مگر حسین نے سب کو رد کیا. مجھے آپ لوگوں کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. بس یہی کہنا تھا. یہی فطرس جو 70,000 ملائکہ کا یہ سردار تھا، کہا کہ میں حسین کے ہاں جا کر حسین کی مدد کرنا چاہتا ہوں. تو کہا کہ نہیں، حسین کی مدد نہ کریں، بلکہ آپ جا کر کربلا معلیٰ میں 70,000 فرشتوں کے ساتھ حسین کی زری کا طواف کریں، اور طواف کے ثواب کو ان کے زائرین کے لیے تا قیامت آپ بخشتے رہیں. یہ ہے فضیلت حسین اور زائر حسین. اگر کوئی شخص معرفت کے ساتھ حسین کی زیارت کرتا ہے تو وہ فطرس جسے حسین کے گہوارے سے مس ہو کر شفا ملی تھی، 70,000 ملائکہ کے ساتھ اس ذریعے اقدس کے طواف کرتے ہیں. اس طواف کو اس زائر حسین کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. اور اسی شعبان المعظم کے حوالے سے بھی چند گزارشات کروں. ایک ایسا مہینہ ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین نواز حسین کی پیدائش ہوئی،
اور اس میں کہا جاتا ہے شجرہ طوبا کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی شاخوں کو زمین پر پھیلا دیں تاکہ لوگ نیکی کے ذریعے سے آپ تک پہنچ جائیں اور آپ انہیں جنت لے جائیں۔ اور شجر زقوم بھی اسی مہینے میں اپنی شاخیں پھیلا کر زمین پر اپنے شاخیں پھیلاتی ہیں تاکہ لوگ اس کے ساتھ متمسک ہو جائیں۔ جو بھی بدکاری کے ذریعے سے، معصیت کے ذریعے سے ان تک پہنچتے ہیں وہ انہیں لے کے جہنم چلے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اگر ہم آج کا خلاصہ کرنا چاہیں، حسین کی فضیلت ہم جیسے ناچیز سے بیان کرنا ممکن نہیں ہے، بلکہ ہم یوں کریں کربلا معلیٰ میں آج اگر کوئی اقبال کی تفسیر دیکھنا چاہتا ہے، خواجہ اجمیری کے اس شعر کو اگر اعتراض کرنے والے کیوں کہا، خواجہ اجمیری نے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سردار ندا دستے در دست یزید حقا کے بنا لا الہ الا است حسین کے اعتراضات کو اعتراض کرنے والے آج آ کر کربلا معلیٰ میں دیکھ سکتے ہیں کیوں کر اجمیری نے یہ جملے کہے تھے۔ اور اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اقبال کی تفسیر کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، انسانیت کے اندر انسان کے اندر جب انسانیت آ جائے گی، حسین کو درک کرے گا، حسین کی معرفت آ جائے گی تو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اس کی تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی تعبیر اگر کوئی دیکھنا چاہتے ہیں، آؤ کربلا معلیٰ کے اندر دیکھیں، کروڑوں کا مجمع ہے جو لبیک یا حسین کی صدا دے کر یہ بتلانا چاہتا ہے کہ ہم ظالمین کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ مظلوم کی حمایت کرنے والے ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت سے محبت کرنے والے ہیں، ہم انہی کے وسیلت سمجھتے ہیں اور یہی ہمارا وسیلہ ہے، ان کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ یہی مومنین جو اس کام کو سر انجام دیتے ہیں، اور اس کے حوالے سے بہت ساری روایات موجود ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں خرچ کرنا ثواب ہے، زیارت پہ جانا ثواب ہے، مجالس پہ خرچ کرنا ثواب ہے۔ اگر اس کو مزید بیان کیا جائے مختصر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امام حسین کے راستے میں زیارت کے حوالے سے، مجلس کے حوالے سے 1 درہم خرچ کرے، پروردگار عالم اسے 70 درہم میں دنیا میں بدل دیتے ہیں، اور ایک فرشتہ اس درہم سے قیامت تلک تجارت کرتے ہیں اور اس کے منافع کو اس شخص کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چند فرشتے ایک قصر کی تعمیر کرتے ہیں جنت کے اندر۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے خدا نے اپنے رزق حلال میں سے ابا عبداللہ کی زیارت و مجلس کے لیے جو خرچ کیا تھا اس کے صلے میں اتنے پروردگار عالم کی طرف سے عطا ہوئی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، آج کا پیغام آخری یہ ہے کہ ہمیں حسینیت اور کے دعویدار بننا آسان ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ ہم زائر حسین بننے کے بعد اس زائر حسین کی فضیلت کو باقی رکھیں۔ جس طرح معصوم ہونا کمال نہیں ہے بلکہ ان کی معصومیت کو قائم رکھنا کمال تھا، ائمہ کے لیے اسی طرح ایک زائر بننا کمال نہیں ہے، حسین کا محبوب بننا کمال نہیں، دعوے کرنا کمال نہیں ہے، بلکہ کمال محبوبیت اور کمال حسینیت یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس زائر کی جو فضیلت ملی ہے اس پر باقی رہیں۔ اگر ہم باقی رہیں تو واقعاً ہم فی الدنیا والآخرہ کامیاب ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول مقبول فرمائیں، اور دنیا کے جس کونے میں مومنی مومنات بستے ہیں ان سب کی پریشانی دور فرمائیں۔ اس میں مناسبت کے حوالے سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم حاضرین و ناظرین و مشاہدین کی فرزند حاجات کو پورا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔